وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیو، اس زمین پر جہاں پہ ہم جی رہے ہیں، زندگی کی ابتدا کو 3 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن انسان کی اس زمین پر آمد 2 سے 3 لاکھ سال پہلے ہوئی ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ انسان کی کتاب کا آخری باب ہے، آخری صفحہ ہے، آخری وقت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ آج سعودی عربیہ آسٹریلیا کو ٹماٹر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس سال یہ دوسرا سال ہے، UAE 3700 ایکڑ پر گندم کی فصل، یہ دوسری فصل ہے آج جو اگائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چروانے والے عرب کے صحرا عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے پر سبقت لے کے جائیں گے، ہمارے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت تمہارے گھروں پہ میں اس طرح سے فتنے اترتے دیکھتا ہوں جس طرح بارش کے قطرے۔ آج ہم دیکھیں تو واقعی ہمارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح فتنے اتر رہے ہیں کہ وہ شاعر اللہ جن پہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جن پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا، آج ایک ایک کر کے اسلامی شاعر پہ لوگ آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج عورتوں کے پردے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آج بات ہوتی ہے کہ قربانی اسلام کا کہاں سے یہ کون سا رکن آ گیا ہے، یہ تو پیسے کا ضیاع ہے، نماز پہ وقت ضائع کرنے کا کیا تک بنتا ہے، حج کرنے کا کیا تک بنتا ہے، اتنی دور جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کیا تک بنتا ہے۔ حتیٰ کہ سوال کرنے والوں نے آج کے دور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی سوال اٹھا لیا۔ اتنے فتنوں کے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس قدر فتنے۔ آج سود ہمارے گھروں میں ایسے داخل ہو چکا ہے کہ غریب سے غریب بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے، مزدور ہے، اس نے بھی بیمہ پالیسی کروا رکھی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ حلال و حرام میں فرق ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سیدھی سیدھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ اور پھر آج کے دور کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح لوگ کھانے کے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، تعداد میں تم زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں سے، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے تنکے اور درخت کے تنوں کی طرح ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں ساری دنیا فلسطین میں مسلمانوں پر ٹوٹی پڑی ہے، اور ساری دنیا، جب میں ساری دنیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسرائیل کا نہیں، کیونکہ ساری دنیا یا تو اسرائیل کے ساتھ ہے یا اس کے مخالف نہیں ہے۔ تمام مسلمان امت وہن کی بیماری کے اندر شکار ہے۔ امریکہ نے پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کو IMF کے ذریعے یہاں سے پکڑا ہوا ہے۔ اتنے زیادہ فتنے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساتھیوں یاد رکھیں، جو درخت جس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں نا، اس کو آندیاں اور طوفان جلدی گرا نہیں پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے دور میں اپنے دین کو اپنی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جو دانتوں سے چیز پکڑی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن جو داڑوں سے پکڑی ہوتی ہے وہ نہیں کھلتی۔ اپنے دین کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس وقت ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح پوری امت مسلمہ، جب آپ امتحان کے اندر جاتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ جب پیپر دیتا ہے تو پیپروں کے دوران وہ کیا کرتا ہے؟ دوستوں کی محفلیں چھوڑ دیتا ہے، کزنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، موبائل فون چھوڑ دیتا ہے، سوشل میڈیا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پورے سال کی محنت میری داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ امتحان گاہ کے اندر موجود ہے۔ ہم اس وقت اپنی ذلت اور پسپائی کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، اور امتحان کے اندر ہم اللے تللے چھوڑنے پڑیں گے اور اپنے دین کی طرف پلٹنا پڑے گا۔
اور اس رسوائی کا تدارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اندھیری رات ایسی ہی رہے گی جب تک ہم واپس اپنے دین پہ نہیں پلٹ آتے۔ ہمیں شاعر اللہ کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اپنے داروں سے تھامنا پڑے گا، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ سود کو اپنے لیے ایسے غلیظ سمجھ لیں کہ جان جائے گی لیکن سود نہیں کھائیں گے۔ 5 وقت کی نمازیں ضرور پڑھیں گے، جو مرضی ہو جائے، اپنا کاروبار جائے، نمازیں ضرور پڑھیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ اسلام کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا۔ آخر میں 1-2 باتیں اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے، مجھے غیبت کا موضوع دیا گیا ہے۔ ساتھیو، ہماری آج کی کوئی بھی محفل غیبت کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائے گی جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، حق کھایا ہوگا، گالی دی ہوگی۔ ایک حدیث سن لیں غیبت کے والے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کی مثال، انسان مثال سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، مثال سے کی ہوئی بات انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ غیبت کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ دیکھیں کتنی زیادہ کراہت ہے، ایک تو انسان کچا گوشت نہیں کھاتا، کچا گوشت، اوپر سے مردار کا گوشت، اور مردار بھی کس کا؟ اپنے سگے بھائی کا گوشت۔ اتنی زیادہ کراہت والی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنا کہا کہ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈال دی جائے تو سارے کا سارا پانی وہ کڑوا ہو جائے گا۔ یہ اتنا غلیظ گناہ ہے غیبت۔ گھن جس طرح پورے درخت ہرا بھرا نظر آتا ہے، اندر ہی اندر پوری دیمک اس کو کھا جاتی ہے، اچانک گر جاتا ہے۔ ہماری نیکیوں کو یہ گناہ اس طرح سے کھا جاتا ہے۔ اس گناہ کو اپنے سے، اپنی محفلوں سے دور کریں، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا کہ مسلمان کا مال، جان اور عزت تمہارے لیے ایک دوسرے پر حرام ہے۔ بے شک ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مرتے دم تک انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ کرتا رہے گا، لیکن اللہ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔